اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے رسالت کے مضمون کو اور وحی کے مضمون کو مؤکد کیا، اور یہاں سے اللہ رب العزت نے پھر توحید کی طرف مضمون کا رخ موڑا ہے، اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی ہے، اور اس انداز میں اللہ نے انکار بھی کیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزى، اللہ نے فرمایا کیا پھر تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا، ومناة الثالثة الاخرى، اور تیسری ایک اور منات کو۔ افرأیتم اللات العزیٰ کے شروع میں جو حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے بھی ہے، اور حمزہ استفہامیہ توبیخ اور ڈانٹ کے لیے بھی ہے، یعنی اس جملے کے اندر سوالیہ انداز اختیار کر کے ایک ڈانٹا بھی جا رہا ہے اور دوسرا انکار بھی کیا جا رہا ہے کہ تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اور تم نے غور و فکر نہیں کیا، تمہیں غور و فکر کر کے ان سے اعراض کرنا چاہیے تھا۔ اگر تم غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، ایک طرف اللہ کی معبود برحق کی صفات ہیں، اور ایک طرف اللہ رب العزت کی قدرت اور خالقیت کا بیان ہے، اور دوسری طرف یہ تمہارے اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بت ہیں، اگر تم ان میں غور و فکر کرتے تو تم معبود حقیقی تک پہنچ جاتے، اللہ کا معبود برحق ہونا، وحدہ لا شریک ہونا واضح ہوتا، اور ان معبودان باطلہ کا باطل ہونا تم پر واضح ہو جاتا۔ اور یہ کل بات میں نے عرض کر دی تھی کہ لات، عزا اور منات یہ تین بتوں کے نام ہیں۔ طائف والے لات کی پوجا کرتے تھے، مشرکین مکہ اور قبیلہ قریش یہ عزا کی پوجا کرتا تھا، اور اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مکہ مدینۃ المنورہ میں تھے، جن کا ذکر ہم نے سورۃ الفتح میں پڑھا۔ یمن سے یہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے، اور پھر اس کے بعد ان میں ترقی ہوتی گئی، تو یہ منات کی پوجا کرنے والے یہ مشرکین تھے۔ ثالثۃ الاخری، تیسرے درجے کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، اخری کو ثالثہ کی صفت بنا کر اور صفت بنایا گیا، اور اس کو صفت مذمومہ بنایا گیا کہ یہ مذمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، مائک بند نہیں کر لیں گے اب؟ ارم احمد مائک بند کر لیں گے، جزاک اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث ہے؟ کیونکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے یہ مشرکین مکہ، اللہ رب العزت نے انہیں اس بات میں ڈانٹ بھی پلائی، وہی انداز جو پہلے ہے، اور انکار بھی ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، اور یہ جملہ بھی بطور عرف کے کہا گیا، چونکہ عرف عام کے اندر بیٹوں کو پسند کیا جاتا ہے، اور بیٹیوں کو اپنے لیے اس درجہ میں پسند نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پر مشرکین مکہ بیٹیوں کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور بیٹوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بیٹیوں کے وجود کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، اور بیٹوں کے وجود کو اپنے لیے سہارا سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کے اندر انہیں ڈانٹ پلائی کہ کیسے کم عقل ہو، کیسے بدبخت لوگ ہو کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اس کی نسبت معبود کی طرف کرتے ہو، اس کی نسبت خالق کی طرف کرتے ہو۔ الکم الذکر ولہ الانثی، جبکہ اللہ رب العزت مطلقاً اولاد سے پاک ہے، اللہ کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن تم ایسے بدبخت ہو کہ اولاد میں سے جس اولاد کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، تو یہ توہین در توہین ہے، توہین پر توہین ہے۔ ایک توہین یہ کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، اور دوسری توہین یہ کہ اللہ کے لیے اولاد میں سے اس کو ثابت کیا جس کو تم نے اپنے لیے ناقص سمجھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا تلک اذن قسمت ضیزا، یہ ظالمانہ تقسیم ہے۔ زیزا زازا یزیزو کا معنی ظالمانہ تقسیم، تلک وہ، اذن تب، قسمتن تقسیم، زیزا
ظالمانہ یا ناانصافی والی تقسیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ظالمانہ تقسیم ہے، اولاد اللہ کے لیے ثابت کرنا خود ایک ظلم ہے، پھر اس ظلم پر ظلم مزید یہ کہ تم نے وہ ثابت کیا اللہ کے لیے جس کو تم نے اپنے لیے ناقص سمجھا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، اللہ فرماتا ہے نہیں ہے وہ، ان نافیہ ہے، نہیں ہے وہ الا مگر، اسماء اسمن کی جمع ہے بمعنی نام، سمیتموہا نہیں ہے وہ مگر نام جو تم نے رکھ دیے ان کے، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محض ایک فرضی نام ہے جن کا مسمى کوئی نہیں، مدلول کوئی نہیں، مصداق کوئی نہیں ہے، بس ایک نام ہے جس کے اس نام کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم یہ تو سمجھتے ہو کہ لات، عزا اور منات یہ شاید ان کے معبود ہیں، جبکہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، فرضی ایک نام ہے، ان ناموں کے پیچھے کچھ حقائق نہیں ہیں۔ تو ان ہی الا اسماء سمیتموہا، فرمایا کہ نہیں ہے وہ مگر نام، سمیتموہا انتم و آباؤکم جنہیں تم اور تمہارے آباء و اجداد بیان کرتے ہیں یا رکھتے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کوئی سلطان کا معنی دلیل، کوئی اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ سلطان بڑی مضبوط دلیل کو کہتے ہیں، واضح دلیل کو کہتے ہیں، بڑی دلیل کو سلطان کہتے ہیں، جس کو جھٹلایا نہ جا سکے، جس کا ایسی دلیل جو اپنے مخالف پر غالب آ جائے، سلطنت بمعنی غلبہ، تو سلطان ایسی دلیل جو دوسروں پر غالب آ جائے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا مضبوط دلیل۔ تو اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، تم بے شک یہ وہ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کی، ان نافیہ شروع میں اللہ کے ذریعے سے جملہ مثبت بن جائے گا، اور مطلب آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ وہ اتباع صرف ظن کی کرتے ہیں، اور ظن کا معنی یہاں بے بنیاد خیالات ہیں، وساوس ہیں۔ ایک ظن وہ ہوتا ہے جو یقین کے مقابلہ میں آتا ہے، وہ ظن یہاں مراد نہیں ہے۔ جیسے آپ فقہ کی اگر کوئی کتاب پڑھیں گے تو وہاں آئے گا یہ دلیل ظنی ہے، یہ دلیل قطعی ہے، تو وہ ظن بمعنی وہ قطعیت کے مقابلے میں آتا ہے، ایک مضبوط دلیل ہے اور ایک درجہ میں اس سے تھوڑی کم درجے کے دلیل ہے تو اس کو دلیل ظنی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ظن بمعنی وساوس اور بے بنیاد خیالات کے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان یتبعون، وہ پیروی نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، الا الظن مگر بے بنیاد خیالات کی۔ اتباع ویسے ہی کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چلنا، یا دلیل کا مطالبہ کیے بغیر کسی کی پیچھے چلنا۔ عربی میں طبیعتن کہتے ہیں گائے کے چھوٹے بچے کو، جانور کا چھوٹا بچہ، گائے کا بچہ طبیعہ کہلاتا ہے، اور یہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے، تو کوئی پوچھ کے نہیں چلتا کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ جہاں بھی جائے۔ اسی سے اتباع کا لفظ ہے، اور اتباع کا ہمیں بھی حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، تو ہمیں بھی اتباع اسی معنی میں کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم حضور سے پوچھیں نہ کہ آپ کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، بلکہ جہاں حضور کا قدم پڑے وہاں ہم اپنا قدم رکھیں، ہم ان کے نقش پا پہ چلتے چلے جائیں، اور اپنی عقل کو کام میں نہ لائیں، حضور کے پیچھے پیچھے چلیں بس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اتباع کرتے ہیں، لیکن یہ اتباع بے بنیاد خیالات کی کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے وساوس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، فرمایا اور جو ان کے جو نفس خواہشات کریں، خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی جو دلائل سے مدلل ہے، براہین سے مبرہن ہے، اور اسے مزین کیا گیا معجزات کی مضبوط دلیلوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار خود بھی دلیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر پھر بے شمار دلائل بصورت معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیے۔ تو ہدایت کا من اللہ ہونا
گزشتہ انبیاء کے اصول پر ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب کردار ہونا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس پیغام ہدایت کا محفوظ طریقوں سے پہنچنا، جیسے کہ ہم سورہ نجم کے شروع سے پڑھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں دلائل سے بالکل مدلل ہیں۔ اس مدلل مضمون کو چھوڑ کر، ہدایت جیسے مدلل پیغام کو چھوڑ کر، وہ ان بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے ان کے ذہنوں میں منتقل کیے گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، یہ اسی پچھلی والی آیت کے مقابلہ میں ہے۔ ایک حالت ان کی ہے اور ایک حالت یہ ہے جس کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک وہ چیز ہے جسے اللہ روک رہا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور دوسری چیز وہ ہے جس کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس لیے اللہ نے مِنْ رَبِّهِمْ کا اضافہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، ان کے پاس آ چکی، کیا آ چکی؟ ہدا، الہدا یہ اس کا فائل بنے گا جاء کا، اور مِنْ رَبِّهِمْ وہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی اس ہدایت کو قبول کرنا چاہیے جس ہدایت کے اندر پیغام توحید ہے، جس ہدایت کے اندر ابدی ازلی انسان کی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس ہدایت کو قبول کرتے تو پھر گمراہ نہ ہوتے، لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا، ان کی حالت یہ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، شرک کرتے جائیں، کفر کرتے جائیں، نبی کی تکذیب کرتے رہیں، قیامت کا انکار کرتے رہیں، سب کچھ ہم گناہ کریں، جرائم کریں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ یہ تمنا بھی باندھ لیں اور یہ تمنا ان کے ساتھ رکھیں کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، اللہ سے جبرن چھڑا لیں گے اور یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، اور جبری قہری سفارش کروا کے اللہ کے عذاب سے ہمیں نجات دلوا دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ام للانسانی، کیا انسان کے لیے وہ ہے ما تمنا جس کی اس نے آرزو کی؟ ام للانسان، للانسان سے مراد یہاں کافر ہے، اس لیے اگر آپ لکھتے ہیں تو للانسان کے نیچے آپ لکھ لیں گے کافر۔ ما تمنا، جو اس نے تمنا کی، وہ تمنا یہی تھی کہ وہ بتوں سے سفارش کی تمنا رکھتے تھے کہ جن کے آگے آج ہم جھک رہے ہیں، اس نظریہ سے جھک رہے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہوں گے، جب یہ راضی ہوں گے تو یہ اللہ کے قریب ہیں، لہٰذا اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اس لیے اللہ کی ہم جتنی بھی نافرمانی کریں اور اللہ کے رسولوں کی جتنی بھی ہم نافرمانی کریں، وہ نافرمانی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اس لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ یہ بدھ ہمیں چھڑوا لیں گے۔ تو اللہ نے یہاں اسی کو سوالیہ انداز میں بیان فرمایا ام للانسانی، کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ مطلب جو آرزو دل میں رکھتا ہے وہ پوری ہو جائے گی، جو تمنا اس نے دل میں رکھی وہ تمنا اس کی پوری ہو جائے گی؟ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، کہ اللہ ہی کے لیے آخرت ہے اور اللہ ہی کے لیے اولا سے مراد دنیا، اللہ ہی کے لیے آخرت اور اللہ ہی کے لیے دنیا ہے۔ اختیار سارا کے سارا اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کے پاس ہے تو اللہ رب العزت وہاں اس انسان کی تمنا اور آرزو کو کبھی بھی پورا نہیں کریں گے جو تمنا اور آرزو اللہ رب العزت کی ہدایت کے خلاف ہے۔ اللہ کی ہدایت تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے، اور انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کر کے غیر اللہ سے امیدیں باندھی، لہٰذا یہ امیدیں اور تمنائیں قیامت کے دن ان کی پوری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مالک اللہ ہے۔ قیامت کا دن بھی اللہ کا، آخرت بھی اللہ کی، دنیا بھی اللہ کی۔ اس کافر کو اللہ رب العزت اس کی تمنا پوری نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ امیدوار ہیں اس بات کے کہ معبودان باطلہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بنیں گے اور سفارشی بن کر انہیں چھڑوا لیں گے، حالانکہ یہ معبود باطل ہیں، حالانکہ یہ معبود اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، حالانکہ یہ بت جو انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے غضب کی جگہ ہیں، لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ کے ملائکہ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی رحمت میں ہیں اور اللہ رب العزت کے قرب میں ہیں، اللہ کا وصال انہیں حاصل ہے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے ہی فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کہہ کر ان کے قرب کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے بڑے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے قریب ہیں۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت بھی کسی کو کچھ بھی کام نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، ویرضا، اور اللہ راضی ہو۔
آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کی اس تمنا کی پہلے تردید فرمائی کہ یہ جن بتوں کے ساتھ انہوں نے تمنا باندھی ہے وہ بت تو خود اللہ کے غضب اور قہر کا شکار ہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں ملائکہ جیسی مقدس مخلوق ہے جو نورانی ہے، گناہ ان سے ہوتا نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں ہمیشہ مشغول ہیں، قرب اور مقام کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہیں، اللہ کا وصال اور رحمت انہیں حاصل ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی شفاعت بھی کسی انسان کو کام نہیں دے گی۔ جب ان کی شفاعت کسی انسان کو کام نہیں دے گی تو یہ جو اللہ کے غضب اور قہر کی جگہ ہیں، بت ان کے جھوٹے، یہ بت کیسے اللہ رب العزت کے ہاں کسی کو چھڑوا سکتے ہیں، یا ان کی سفارش اللہ کے سامنے کیسے کسی کو کام دے گی؟ ہاں ایک بات یہ ہوگی، اور پھر اللہ نے فرمایا ان یأذن اللہ، یہ ملائکہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولیں گے، جب بولیں گے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ بولیں گے، اور ان کے لیے بولیں گے جن کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی، اس لیے لمن یشاء فرمایا۔ پھر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی، بھائی مائک بند کر لیں، دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا کام کرتے ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، مروت کی وجہ سے، دوسرے کا لحاظ کر کے۔ بھائی یہ ضیاء الرحمان مائک بند کر لیں اپنا، جی۔ لیکن اللہ رب العزت تو کسی کی مروت نہیں کرتا، اللہ تو کسی کے عہدے اور مرتبے کا پاس نہیں کرتا، نہ اللہ رب العزت کسی کے عہدے اور مرتبے سے اللہ مغلوب ہوتا ہے نہ مجبور ہوتا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے وَيَرْضَا کا اضافہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے چاہے گا اجازت دے گا، لیکن اللہ کی یہ اجازت خدا نہ خواستہ مغلوب ہو کر نہیں ہوگی، مجبور ہو کر نہیں ہوگی، کسی کی مروت یا کسی کے عہدے کا پاس اور لحاظ کر کے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی یہ اجازت بھی خالص اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوگی۔ جس کے لیے اللہ راضی ہوگا اللہ اس ہی کو اجازت دے گا۔ تو کوئی ملائکہ میں سے، انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، صلحاء اور شہداء میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے گا سفارش نہیں کر سکے گا۔ پہلے تو اپنی مرضی سے بول ہی نہیں سکے گا، اللہ چاہیں گے تو بولے گا، پھر جس کے لیے بولے گا وہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی ہوگی تو بولے گا، ہر ایک کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ رب العزت جس کو یہ مقام شفاعت عطا فرمائیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا تو اللہ رب العزت انہیں مقام شفاعت عطا فرمائیں گے، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوگا۔ تو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک جزی کی یہاں تردید فرما دی اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، لا یسمون الملائکہ، وہ ملائکہ کا نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثی، عورتوں کے نام پر، جیسے لات، عزا، منات، یہ مؤنث ہیں سارے کے سارے۔ اللہ نے یہ بات اس لیے فرمائی ملائکہ کے بارے میں، تو ملائکہ نوری مخلوق ہیں، ان کی تو کوئی جنس ہے ہی نہیں ہے، جیسے انسانوں کے اندر مذکر اور مؤنث ہے، ملائکہ کے اندر تذکیر و تانیث نہیں ہے، نر اور مادہ نہیں ہے۔ اس لیے ملائکہ کے لیے مؤنث کے نام تجویز کرنا اور پھر انہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یہ ایسی بدبختی ہے اور ایسا شرک اور ظلم عظیم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا ظلم وہی کرتے ہیں، ایسی زیادتی وہی کرتے ہیں، اس جرم کے مجرم وہی بنتے ہیں جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پہلی بات وہ فرمائی ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ اب آخرت پر ایمان نہ ہونا انہیں ابھارتا ہے گناہ پر، جرم پر، اس لیے جو آخرت کو نہیں مانتے تو وہ دنیا کے اندر اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی مر کے کس نے زندہ ہونا ہے، یہی زندگی ہے، جو خواہش ہے، جو دل میں خیال آتا ہے پورا کیجئے، اپنی ہر تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے جو ہر تمنا کو پورا کریں گے تو ان کی زیادہ تر تمنائیں خواہش نفس کی وجہ سے اللہ کی بغاوت پر مبنی ہوں گی، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوں گی، تو وہ اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ اور اس نافرمانی پر اکسایا کس چیز نے، ابھارا کس چیز نے، برانگیختہ کس چیز نے کیا؟ وہ قیامت پر ایمان نہ ہونے والے اس عقیدہ نے کیا۔ اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو یہ جرائم نہ کرتے۔ اب قیامت پر ایمان لانے والے بھی تو گناہ کرتے ہیں، مسلمان وہ بھی تو جرائم کرتے ہیں، تو بھائی قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری، قیامت کا استحضار کرنا بھی ضروری، جس کو اللہ نے یقین کے لفظ سے بیان کیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، تو یقین کا مطلب یہی ہے کہ جہاں آپ کے دل میں قیامت پر ایمان ہو
تو یہ ایمان آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت مستحضر بھی رہے۔ جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اور ذہنوں میں موجود ہوگا، اتنا ہی انسان گناہوں سے بچے گا۔ مسلمان ہو کر، مؤمن ہو کر، قیامت کو مان کر بھی گناہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا عقیدہ ذہن میں حاضر نہیں ہوتا۔ اگر حاضر ہو، مستحضر ہو، یہ خیال دل میں جم جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو ہر بات کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ جرم کوئی نہیں کر سکے گا، گناہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ ملائکہ کو مؤنث قرار دینے میں، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے میں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کی۔ اس سے پہلے بھی یہ آیت گزر چکی، لیکن وہاں اس جملے کا تعلق بتوں کے ساتھ تھا اور ملائکہ کے ساتھ بھی تھا، اور یہاں اس جملے کا تعلق صرف اور صرف بتوں کے ملائکہ کے ساتھ ہے، چونکہ پیچھے ملائکہ کا ذکر ہوا۔ ان یتبعون الا الظن، ملائکہ کو مؤنث قرار دینا اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوائے وساوس، بے بنیاد خیالات کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان اور بے بنیاد خیالات وہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتے۔ حق وہ ہے جو دلیل پر قائم ہے، حق وہ ہے جس کے پیچھے وحی کی دلیل ہے، کتب سابقہ کی دلیل ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بطور دلیل کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا حق کے مقابلے میں ظن کچھ بھی کام نہیں آتا۔ ظن وہ ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ پھر بھی اپنے اسی بے بنیاد خیالات پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اپنے آباء و اجداد کی اس اندھی تقلید پر قائم رہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہ کریں، تو پھر فرمایا فَأَعْرِضْ، اعراض کیجئے، امن تولا، اس سے جس نے اعراض کیا، جس نے منہ موڑا، اس سے آپ بھی اعراض کر لیجئے۔ ان ذکرنا، جس نے منہ موڑا ہمارے ذکر سے، ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور اس نے ارادہ نہیں کیا مگر دنیا کی زندگی کا۔ یہاں بھی وہی بات ہے مولانا کہ اللہ کے ذکر سے اعراض وہی کرے گا جس نے دنیا کی زندگی کو چاہا اور دنیا کی زندگی کو اس نے اپنا مقصود اور مطمع نظر بنا لیا۔ جس نے دنیا کی زندگی سے آنکھیں اٹھائیں، آخرت پر لگائیں، وہ کبھی بھی اللہ کے رسول کی اور ہدایت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ مخالفت وہی کرے گا جس نے آخرت سے نظریں اٹھا کر دنیا پر لگا لی، دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو اس نے ترجیح نہیں دی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عارض، ان سے اعراض کیجیے، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ یہ ایسے جاہل ہیں، خود کو بڑے عاقل سمجھتے ہیں، خود کو بڑے عہدوں کے مالک سمجھتے ہیں، اور خود یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت کے لائق یہ نہیں ہم ہیں۔ ان کے تکبر کا عالم یہ ہے، اور دوسری طرف ان کی بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ عارضی دنیا کو اختیار کر کے باقی رہنے والی آخرت کو یہ ٹھکرا رہے ہیں۔ ان کی بے عقلی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہیں، خالق کے لیے اولاد کا ثبوت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس شخص کے بارے میں جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے اس کے بارے میں جو ہدایت پر ہے۔ چلیے مولانا 2-3 منٹ اوپر ہو گئے، اس کو دوبارہ ہم اس آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو جا رہا ہے؟
ہاں جی، اگلی فصل پڑھیں یا پیچھے سے کوئی سوالوں جواب وغیرہ ہیں آپ کے سوالات؟ ہم اگلی فصل منصرف و غیر منصرف کو پڑھنا شروع کریں۔ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا کہ پڑھے آگے سبق کیا، پیچھے کوئی سوال و جواب ہے آپ کے؟ جی سر جی السلام پڑھیں علیکم آگے۔ جی حضرت جی، آگے آگے پڑھیں۔ چلیں جی، بول لیں پھر اگلا سبق۔ ہاں جی، پڑھ لیں گے پھر۔ ہاں جی، پڑھے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصرف وغیر منصرف۔ منصرف نے منصرف، یہ زبر جو ہے یہ صاد کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے اور را کے نیچے زیر ہے دونوں جگہ پہ، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وغیر منصرف، اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، اچھا، منصرف پیچھے جو ہے وہ مبنی کی اقسام چل رہی تھی، اب یہاں سے معرب کی اقسام شروع ہو گئی۔ اس سے معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف و غیر منصرف۔ آگے تعریف منصرف کی۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو، جیسے زیدن۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں جی، اسباب منع صرف انہوں نے لکھے ہوئے نیچے 9، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 9 اسباب منع صرف نیچے لکھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک پہچان ہے، ایک حکم ہے۔ منصرف کی اور غیر منصرف کی دونوں کی ایک پہچان ہے، ایک حکم ہے۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو۔ نیچے جو تھوڑا سا آپ غور کریں، نیچے 9 سبب لکھے ہوئے ہیں، وہ 9 کی تعریف ہم پڑھیں گے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف اور نون زائدہ تان، یہ 9 اسباب منع صرف ہیں۔ یہ 9 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، نہ تو وہ عدل ہو، نہ وصف ہو، نہ تانیث ہو، نہ معرفہ ہو، نہ عجمہ ہو، نہ جمع ہو، نہ زید ہو۔ اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو، یا اچھا کوئی سبب نہ ہو، یہاں انہوں نے ایک کا نہیں لکھا ہوا ہے، وہی سمجھ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو۔ تو پھر اس کا حکم کیا بنے گا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تینوں حرکتیں، زبر بھی آ جائے گی، زیر بھی آ جائے گی، پیش بھی آ جائے گی، اور پھر آگے تنوین بھی آ جائے گی۔ جیسے زیدن ہے، پیچھے موقع محل کے اعتبار سے کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، اور کبھی زیدہ، تنوین کے علاوہ زبر بھی کبھی ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے اعراب جو ہے وہ آ سکتے ہیں، کوئی بھی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ کیوں پابندی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اسباب منع صرف ہم نیچے پڑھتے ہیں، اس کی تعریف بھی پڑھتے ہیں، بس ابھی فی الحال اس کی تعریف یاد رکھیں۔ دوسرا غیر منصرف، غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں، یہ نیچے جو لکھے ہوئے نا 9 سبب، ان میں سے 2 سبب ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو
جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور جس پر اچھا دو سببوں کے قائم مقام ہو، یہ تو ہوگی اس کی تعریف. اچھا یہ بہت اہم باب ہے، اس کو معمولی باب نہ سمجھیے گا، یہ بہت ہی اہم باب ہے. جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنے کے اندر بھی یہ بہت یعنی کہ ہے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری غلطیاں کریں گے. اگر یہ باب آپ نے نہ سیکھا تو بہت ساری، ایک دو نہیں، بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ آپ کی یعنی کہ ہوں گی. تو کیونکہ ان کا حکم دیکھیں، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ جس پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا. تنوین آپ سمجھتے ہیں نہ دو زبر آ سکتی ہے غیر منصرف پر. اب ابراہیم میرا نام ہے ابراہیم، اب ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف ہے. آپ پورے قرآن میں، پوری احادیث میں، پورے ذخیرے کے اندر کہیں بھی دیکھ لیں اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. ابراہیم من نہیں آ سکتا، ابراہیم من بھی نہیں آ سکتا، ابراہیم من بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں. تو اس پر ابراہیمی کسرہ بھی نہیں آ سکتا. کہیں بھی آپ قرآن میں دیکھ لیں اس کے اوپر ابراہیمی زیر کہیں بھی اس کے اوپر نہیں آ سکتی، کہیں بھی زیر نہیں آ سکتی. جہاں پر زیر آنا ہوگا تو وہاں وہ زیر کو یعنی کہ زبر میں تبدیل کر دے گا، ابراہیم بنا دے گا، وہ زیر کی جگہ زبر لے آئے گا. زیر اس کے اوپر نہیں آ سکتی، زیر کی اس کے ساتھ دشمنی ہے. اسی طرح تنوین کے ساتھ کبھی بھی تنوین اس کے اوپر نہیں آ سکتی. یہ اس کا حکم ہے غیر منصرف کا. تو منصرف کے اوپر ساری حرکتیں آ سکتی ہیں، غیر منصرف کے اوپر جو ہے نہ تو تنوین آ سکتی ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسرہ آ سکتا ہے. اب ناموں میں نام جو میں نے بتایا ہے، بعض نام جو ہے وہ منصرف ہے اور بعض نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے. جو نام منصرف ہے وہ آپ کی پہچان یہ نیچے جب آپ پڑھیں گے تو وہ پہچان آپ خود ہی آپ کو ہو جائے گی. تو یہ جو منصرف ہے ان کے اوپر ساری حرکتیں آ سکتی ہیں. دو زیدن بھی آ سکتا ہے، زیدن بھی آ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ غیر منصرف ہے. اب ابراہیم کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں، ایک نام نہیں ہے، اور بھی بے شمار نام ہے. اسرائیل، اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اور اسی طرح جو ہے اور کئی نام ہے جو غیر منصرف ہیں. اب اس میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی. اچھا اور استاد جی یہ منصرف اور غیر منصرف میں ہم پھر فرق کب کریں گے؟ جب زائد دن آ گیا، آخر میں تنوین آ گئی، تو جب کہ غیر منصرف میں تنوین آخری لفظ پہ نہیں آتی. جس طرح آپ نے ابراہیم ماں کی مثال دی ہے، تو اب زید بھی ایک نام ہے اور ابراہیم بھی ایک نام ہے. یہ نیچے اسباب منع صرف آپ سمجھ لینا، آپ کو خود ہی فرق معلوم ہو جائے گا. یا پہلے اسباب منع صرف کی جو یہ لکھے ہوئے نا 9، یہ آپ سمجھ لیں. اچھا تو یہ سمجھ کے پھر آپ دیکھیں کہ اس نام کے اندر ان 9 اور یہ 9 چیزوں میں سے 2 چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں نا تو وہ غیر منصرف ہے. یہ پہچان ہے. اچھا ان 9 میں سے جس کے اندر 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ غیر منصرف ہے. یا ایک چیز ایسی ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے. ایک چیز ہے لیکن وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ 2 کے قائم مقام ہے. وہ کون کون سی ہے وہ نیچے انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ پریشان نہ ہو. تھوڑا سا آپ آگے چلے گا تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ساری یہ 9 چیزیں آپ پڑھ جی لیں، پھر آپ وہ دیکھیں کون سے نام کے اندر 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں، کون سے نام کے اندر نہیں پائی جا رہی، تو وہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. جی اچھا جی ٹھیک. اب اس کا جو ہے انہوں نے 8 منٹ یہ 9 چیزیں لکھی ہوئی ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان. اب اس کا انہوں نے یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ نیچے ایک شعر بنا دیا تاکہ شعر کی صورت میں یاد کرنا چاہے تو کوئی یاد کر لے، جس کا مجموعہ ذیل کے 2 شعروں میں بیان کر دیا: عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة من قبلها الف ووزن فعل وهو القول تقریب. یہ شعر کی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے لکھ دیا کہ عدل اور وصف اور تانیث اور معرفہ اور عجمہ اور ثم جمع پھر جمع ثم ترکیب پھر ترکیب. والنون زائدة من قبلها الف، نون زائدہ من قبلها جب اس سے پہلے الف ہو، ووزن فعل وزن فعل، وهذا القول تقریب، اور یہی قول جو ہے وہ تقریب ہے. اچھا اب سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ بیان کی ہے عدل کی. سب سے پہلی چیز انہوں نے عدل بیان کی ہے.
عدل کسے کہتے ہیں؟ انصاف یا برابری. ہاں وہ تو ایک دوسرا یعنی کہ ہے نا انصاف یا برابری، لیکن یہاں جو ہے ایک منٹ یہاں مولانا صاحب یہ لکھا ہے نحویوں کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں. ہاں جی یہ اگلے صفحے کے اندر یہ دو اس کی لکھی ہوئی ہے نا، یہ عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. جی مولانا. عدل تحقیقی اور عدل تقدیری جس کی واقعی کوئی اصل موجود ہو، جیسے ثلاثن کے اس کے معنی تین تین ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن و ثلاثتن ہے. عدل تقدیری وہ ہے جس کی اصل واقع نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمرو کے یہ لفظ عرب میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کے لحاظ سے اس کی اصل عامر مان لی گئی. تو یہ کیا لکھا ہوا آپ کی کتاب میں نحویوں کی اصطلاح میں؟ فائدہ، ایک اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں. اپنے ایک صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلے جانا اس کو عدل بولتے ہیں. تو جیسے انہوں نے نیچے عمر کی مثال دے دی کہ اصل میں عامرون تھا، اب عامرون سے نکل کر جو ہے یہ عمر بن گیا، ایک صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلا گیا تو یہ عامرون سے نکل کر عمر میں چلا گیا تو یہ عدل بھی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ثلاثن جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے ثلاثتن سے نکل کر جو ہے وہ ثلاثن کے اندر چلا گیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ثلاثن جو ہے اس کے اندر عدل جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. یہ عدل کی انہوں نے مثال دے دی. اب یہ دوسرے نمبر پر لکھا ہے وصف. وصف جو ہے وہ آپ حضرات کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. وصف کی تعریف انہوں نے اسی وجہ سے نہیں کی کہ وصف جو ہے یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ یعنی کہ اس کا نام ہے موصوف اور صفت جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو وصف جو ہے وہ یعنی کہ ہے. اچھا، اور تیسری چیز جو بیان کی تانیث مؤنث. مؤنث کیا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی گولتا ہے، تین مؤنث کی علامات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، گولتا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ مؤنث کی آپ نے تین علامتیں پڑھی ہوئی ہیں تانیث کی. اسی طرح چوتھے نمبر پر معرفہ. معرفہ اور نکرہ کا پورا باب آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، تو ان کے اندر جتنے بھی نام ہیں یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ ایک سبب تو اس کے اندر پایا جا رہا ہے معرفہ والا، جو بھی نام ہے اس کے اندر ایک بات تو کلیئر ہے، معرفہ والا نام تو پایا جا رہا ہے. اب دوسرا سبب جو ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے. ایک سبب تو معرفہ پایا جا رہا ہے ناموں کے اندر، کوئی شہر کا نام ہو گیا یا کوئی آدمی کا نام ہے یا کسی بھی چیز کا نام ہے، وہ معرفہ ہے، اس کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لی. اب دوسرا ان نو میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. جیسے عمر کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ عدل پایا جا رہا ہے، تو وصف پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا. اسی طرح جو ہے کہ اس کا نام ہے تانیث پائی جا رہی ہے، یہ مؤنث کی کوئی علامت تو نہیں ہے. آگے پھر عجمہ، یہ کہ اس کا نام ہے عجمہ، آپ اس کا نام کس کو بولتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے اس میں عجمہ کی کوئی لکھا ہوا ہے؟ اجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور تین حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم، ہاں یہ یا فائدے تین میں لکھا حرفی ہوا. ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو، جیسے شطرو ایک قلعے کا نام. اچھا، ابراہیم جو ہے یہ عربی زبان سے پہلے کے نام ہے، عربی زبان کے عجمہ اجمی سے ہے. اجمی عرب جو ہے وہ اپنے علاوہ سب کو اجمی بولتے ہیں. تو یہ عجمہ جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر علم ہو اس کو جو ہے وہ عجمہ بولتے ہیں. عربی کا لفظ نہیں ہے لیکن عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر جو ہے وہ علم ہے تو اس کو جو ہے وہ عجمہ بولتے ہیں. چوتھا جو ہے یہ جمع آپ نے پڑھ لیا کہ جمع، پیچھے آپ نے جمع کے اوزان پڑھ لیے، سارے کے سارے اوزان پڑھ لیے کہ فعال، افعال، جیسے آپ نے ادھر پڑھا تھا خدام، اس کی جمع خادم کی جمع خدام، مسجد کی مساجد، یہ جتنے بھی جمع ہے یہ بھی ایک اسباب منع صرف میں سے ہے. اگر کسی کے اندر پایا جائے گا تو یہ بھی ایک یعنی کہ وہ سبب ہے
اسی طرح ترکیب، ترکیب بھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے. ترکیب اسے کہتے ہیں دو جملے مل کے جو ہے وہ پھر ترکیب بنتی ہے. تو ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ نہیں، دو لفظ ہو تو پھر وہ ترکیب بنتی ہے. جیسے اس کی مثال آپ نے پیچھے کوئی بھی پڑھا، غلام الزید، یا کوئی ایک حرف ایسا ہو جو یعنی کہ کیا پڑھا تھا وہاں، پھر انہوں نے مثال دی ہوئی ہے نیچے بال بکا، یہ اصل میں دو یعنی کہ حرف کو ایک کر دیا گیا، دو حرف تھے دونوں کو ایک کر کے جو ہے وہ ایک ہی کر دیا گیا. یہ ترکیب کا آپ نے پڑھ لیا تھا. اسی طرح جو ہے وزن فعل، کہ کوئی حرف جو ہے یہ فعل کے وزن کے اوپر ہو، اس کو بھی جو ہے وہ اسباب منع صرف ہے کہ وزن فعل کا ہے لیکن وہ فعل نہیں ہے تو فعل کا وزن لیکن فعل نہیں ہے. جیسے یہ اس کی مثال انہوں نے نیچے لکھی ہوئی احمدن. اب یہ جو ہے وہ احمد کے اوپر جو ہے وہ ایسے کوئی 1.5 سال پہلے ایک مولوی صاحب تھے، بریلوی مولوی صاحب، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اور ویڈیو کے اوپر جو ہے نا یہ احمدن کی یعنی کہ تشریح کی تھی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ احمدن جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ناصر صاحب جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا انہوں نے نا. احمدن یہ فعل کے بدن پر ہے نا، ماضی یعنی کہ متکلم کا فعل بنتا ہے، مضارع متکلم کا، کہ اس کا نام ہے افعل احمد، اس کے وزن کے اوپر ہے لیکن یہ فعل نہیں ہے. اب ان کو جو ہے وہ غلط فہمی لگی مولوی صاحب کو، اور انہوں نے جو ہے وہاں بیٹھ کے تقریر کے اندر میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھا کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، جب مولوی میرے سامنے بیٹھا کر رہے ہیں میں آپ کو احمد کی تعریف بتاتا ہوں. حامد یحمد یحمد یحمدان یحمدون تحمد تحمدان یحمدون تحمد، اس کے اوپر پھر جو ہے نا احمد نحمد. اب وہ احمد نحمد، اب وہ احمد متکلم کو انہوں نے صیغہ بنا دیا تھا، حالانکہ یہ متکلم کا صیغہ نہیں ہے. تو یہ فعل کے وزن کے اوپر ہے، فعل نہیں ہے لیکن فعل کے وزن کے اوپر ہے. تو کوئی بھی اس طرح کے آپ نے فعل پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی اسم ہو لیکن وہ فعل کے وزن کے اوپر ہو تو وہ ایک وزن فعل جو ہے یہ بھی اسباب منع صرف میں سے جو ہے وہ ایک سبب ہے. اور آخری 9واں سبب جو ہے الف اور نون زائدتان، جو الف اور نون جو ہے وہ زائد ہوتے ہیں. الف اور نون زائدتان، اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے سکرانن، نیچے جو ہے 9 نمبر میں اس کی مثال لکھی ہوئی سکرانن. اب الف اور نون جو ہے وہ زائدت، اس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہے، جیسے عثمان، جس کے بھی آخر میں الف اور نون آ جائے. عربی کے اندر کئی نام ایسے ہیں جس کے آخر میں الف اور نون آ جائے. اس سے بھی ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جیسے عثمان ہے، عفان ہے، حمدان، اور اردو کے اندر کتنے ہی ایسے نام ہیں جس کے آخر میں الف اور نون آتی ہے. اب جتنے بھی نام ہے اس کے آخر میں الف اور نون آ جائے تو 2 سبب اس کے اندر ایٹومیٹک ہی پائے گئے. کون کون سے 2 سبب پائے گئے؟ ہاں جی کوئی بتائیے کون کون سے 2 سبب پائے گئے عثمان کے اندر؟ کون کون سے 2؟ نون زائدہ، الف اور نون زائدہ تن ایک سبب ہو گیا، اور دوسرا معرفہ. ہاں جی معرفہ. وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جتنے بھی نام ہے نا وہ معرفہ ہی ہوں گے. وہ آپ نے سمجھ لو ایک سبب تو سب ناموں کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے دوسرا سبب دیکھنا ہے کہ دوسرا سبب جو ہے یہ کون سا پایا جا رہا ہے. ناموں کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، وصف پایا جا رہا ہے، تنیف. الف نون زائدہ تن والے جتنے بھی نام ہے نا یہ بات کلیئر ہوگی کہ وہ سب کے سب معرفہ ہیں. الف نون زائدہ تن سب نام معرفہ ہیں. عثمان عثمان، اب یہ کہیں بھی آپ نے عثمان نہیں پڑھا ہوگا، عثمان، تو یہ معرفہ. اچھا اب ان کی نیچے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، سب کی ایک ایک کی مثال لکھی ہوئی ہے کہ کون کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلے نمبر کی مثال دیکھ لیں کہ عمرو. اب عمرو جو ہے یہ غیر منصرف ہے، کہیں بھی عمرن نہیں آئے گا، یا عمرن نہیں آئے گا، عمرن نہیں آئے گا اور عمری نہیں آئے گا. اس کے اوپر 2 ہی حرکتیں آ سکتی ہیں، یا زبر آ سکتی ہے یا پیش آ سکتی ہے، عمرہ یا عمرو. اس کے اوپر اور کوئی حرکت نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس کے اندر 2 سبب کون کون سے ہیں؟ ایک سبب تو اس کے اندر عدل پایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ عدل جو ہے وہ یہ کہیں سے نکل کر آیا ہو تو یہ عمر جو ہے یا عامرن سے نکل کر آیا ہے تو عربی کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر ایک سبب تو عدل ہی پایا گیا، اور دوسرا سبب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ معرفہ والا سبب جو ہے وہ تو سب ناموں کے اندر پایا جا رہا ہے. اچھا اب اسی طرح جو ہے وہ دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ثلاث. اب اس کے اندر جو ہے 2 سبب پائے گئے، ایک سبب جو ہے وصف پایا گیا، دوسرا سبب جو ہے وہ عدل پایا گیا. وصف جو ہے یہ کیسے پایا گیا؟
सुलासु ये जितने भी गिनती के अल्फाज हैं उनके अंदर जो है वो वसफ जो है ये गालबन जो है ये पाया जाता है। इसके अंदर सिफत बनती है, ये सुलात हो किसी ना किसी की सिफत बनती है, ये अकेला तीन नहीं आ सकता। आप इसके साथ कोई ना कोई इसका मौसूफ जोड़ेंगे तब जाके जुमला ठीक होगा। तीन आदमी हैं, तीन औरतें, तीन किताबें, तीन, तो ये उसकी सिफत बनेगी। तो ये इसके अंदर वसफ वाला जो है वो पाया गया, तो इसलिए एक सबब तो वसफ हो गया। दूसरा सबब जो है वो आदल आपने पढ़ लिया है कि सुलासु जो है ये सलासतुन से निकला है, तो इसलिए इसके अंदर आदल भी पाया गया और वसफ भी पाया गया, दोनों सबब पाए गए हैं। क्योंकि ये सुलास जो है किसी ना किसी की सिफत बनती है, जितने भी गिनती के अल्फाज है तो ये सब जो है इसके अंदर वसफ पाया जाता है। तो ये जो है तो उसका नाम है मारिफा बन गया। इसी तरह जो है वो नीचे तलहातु, अब तलहातु भी जो है वो गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है? इसके अंदर कौन कौन से दो सबब पाए जा रहे हैं? एक सबब तो इसके अंदर आखिर में आपने पढ़ लिया तानीस है, बोल ता लग गई। अब दूसरा सबब आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो तो मारिफा है, वो तो मैंने पहले बता दिया, जितना भी नाम मारिफा पाया जा रहा है। अब चौथा नाम जैनब। अब जैनब के अंदर भी जो है वही दो सबब है, मारिफा और तानीस। मुअन्नस का नाम है, औरत का नाम है, और मारिफा है। अच्छा, और इसी तरह जो है इब्राहिम, इसके अंदर जो है वो दो सबब, एक उजमा और एक मारिफा। उजमा चूंकि ये अजमी का नाम है, आप पूरी लुगत के अंदर देखेंगे तो पूरी लुगत के अंदर इसका नाम तर्जमा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अरबी नाम नहीं है इब्राहिम। इसका आपको कहीं भी अरबी लुगत के अंदर तर्जमा नहीं मिलेगा। इसका तर्जमा यही लिखा होगा हर लुगत में कि एक किसी नबी का नाम है, किसी नबी का नाम है, किसी नबी का नाम है, एक नबी का नाम है, तो अजमी नाम है उजमा। तो और दूसरा मारिफा पाया जा रहा है। 6वें नंबर पर मिसाल लिखी हुई है मसाजिदु। इसमें दो सबब है कि जमा मुंतहल जुमू, ये आपने पीछे पढ़ लिया था कि मसाजिदु जो है तीन आपने पीछे पढ़े थे, एक मसाजिदु, एक मफातिहु, और एक जो है वो तीसरा एक और पढ़ा था। ये तीनों ऐसे हैं जिनके अंदर जमा मुंतहल जुमू, ये आपने पढ़ा था कि ये है। और ये जमा मुंतहल जुमू एक वाहिद जमा ऐसी है जो इन्होंने नीचे आप देखें लाइन के नीचे, दरअसल इसमें एक सबब है जो दो के कायम मकाम है। ये आपने पीछे पढ़ लिया था कि यह एक सबब ऐसा हो जो दो के कायम मकाम हो। अब जमा मुंतहल जुमू जो है वो तीनों वजन जो है मफातिहु, मसाजिदु, और जो है वो तीसरा वजन जो है वो आप देख ले पीछे कौन सा था, वो तीनों वजन जो है वो एक ही उसके अंदर है वो, लेकिन वो दो के कायम मकाम है। वो एक सबब है लेकिन दो के कायम मकाम है। तो मसाजिदु के अंदर एक ही सबब है कि ये मस्जिद की जमा है, लेकिन ये जमा मुंतहल जुमू है, इसलिए ये भी गैर मुनसरिफ है। ये क्या उसका नाम है, एक ही सबब दो सबब के कायम मकाम है। बाल बक्का, अब इसमें जो है वो एक तो आपने पढ़ लिया था कि बाल बक्का मारिफा है क्योंकि नाम है, जगह का नाम है। दूसरा जो है चूंकि आपने पढ़ लिया था कि बाल अलहदा है, बक्का अलहदा है, तो ये जो है दो जुमले मिलके फिर एक जुमला बना, तो ये तरकीब इसके अंदर पाई जा रही है, एक तरकीब है और दूसरा जो है वो मारिफा है। इसी तरह जो है 8वें नंबर पर अहमदु, मैंने पहले बतला दिया कि अहमदु फेल के वजन के ऊपर है, मुतकल्लिम का फेल है उसके वजन के ऊपर है, और दूसरा जो है ये मारिफा है क्योंकि नाम है, तो नाम तो सारे मारिफा होते हैं। तो अहमदु के अंदर एक वजन फेल है और दूसरा मारिफा है। 9वें नंबर पर है सुकरानु, में दो सबब है, एक अलिफ नून जायदतान और दूसरा जो है वसफ है। तो ये जो है वो दो सबब है। एक हालत का नाम है नशे की सकरानुन, ये पता नहीं किस चीज का नाम है, बहरहाल जो है इसके अंदर दो सबब है। हाँ जी, जड़ी बूटी का क्या नाम है। तो अब वो जो है उसकी एक वसफ पाया जा रहा है, दूसरा अलिफ नून पाया जा रहा है। अच्छा जी, बाकी इनकी आगे मजीद तशरीह लिखी हुई है, एक एक की जो है ये आगे आखिर तक, बाब के आखिर तक जो है वो एक एक की तशरीह लिखी हुई है। हम उसको जो है वो कल पढ़ लेंगे तो और मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका जो है ना। और अगर कुछ सवालात हो आपके, तो अभी तो आपका वक्त पूरा हो गया है, 10:30 हो गए हैं, तो आप
جب تک کوئی استاد نہیں آتے اس وقت کوئی پوچھ لے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو، باقی انشاءاللہ کوشش کریں اس کو آگے بھی جو ہے نا مطالعہ کر کے آپ کل جو ہے، اور اس کو یہ 9 اسباب منع صرف اس کو زبانی یاد کریں، یہ تو آسانی ہے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، اور ان کی تعریف بھی آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ عدل کسے کہتے ہیں، اور تھوڑی پہچان بھی ہونی چاہیے، اور ناموں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے سے آپ دیکھیں جی کون کون سے وصف پائے جا رہے ہیں چیزوں کے اندر۔ قرآن کھول لیں اور کتاب کھول لیں کوئی عربی کی، اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں یہ معرفہ ہے، یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، نام جو ہے اب اس کے اندر تلاش کریں کون سا منصرف ہے اور کون سا غیر منصرف ہے، اور آپ کو بآسانی جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ 2-3 چیزیں مشکل ہے، باقی تو سب آسان ہے۔ جمع بھی آسان ہے، وصف بھی آسان ہے، تانیث بھی آسان ہے، معرفہ بھی آسان ہے۔ ایک عجمہ جو ہے وہ اس کی اتنی پہچان نہیں ہوتی، اور دوسرا جو پہلے نمبر پر عدل ہے، تو یہ 2 ہی غالباً مجھے لگ رہا ہے مشکل ہے۔ باقی وصف کا بھی معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ وصف ہے، تانیث کا بھی معلوم ہوتا ہے، گول تا لگی ہوتی ہے یا نہ، تانیث کے بھی آپ کو ماشاءاللہ پہچان ہوگی اچھی خاصی۔ معرفہ کے تو آپ کو پہچان ہی پہچان ہے، اور اسی طرح جمع کی بھی پہچان ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، ابھی حال ہی میں آپ نے جمع پڑھا ہے۔ ترکیب کا بھی پتہ چل ہی جاتا ہے تقریباً یہ 2 جملے مل کے بنے ہیں یا ایک ہی جملہ۔ اب جیسے گنتی ہے، اب گنتی کے اندر جو ہے وہ احد عشرہ، اب یہ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح، احد عشرہ یا احدى عشرہ جو بھی اس کو بول دیتے ہیں، اور ثمانی عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ اب یہ سارے جو ہے وہ دیکھ لو ترکیب ہے، غیر منصرف ہے، 2 جملے ہیں نا، ترکیب ہے، غیر منصرف ہے۔ اب یہ جو ہے نا وزن فعل بھی آسانی ہے، تقریباً آپ نے فعل کے اوزان پڑھ لیے ہیں، تھوڑا بہت اس کے اندر وزن فعل جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ احمد ایک سیگا آگے اور چند ایک الفاظ ہوتے ہیں جو وزن فعل کے اوپر ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ زیادہ کے اندر جو ہے وہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ تو تقریباً سب کے اندر ہے، جمع، ترکیب، زیادہ یہی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کی تھوڑی پہچان کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، کر لیں جی تکرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھی سنائیے سبق، حدیث کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اور بک کو اوپن کر کے تو پھر میں آپ کو عربی کے ساتھ بھی بتا سکتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: سفر ٹکڑا ہے عذاب کا، روک دیتا ہے انسان کو نیند سے، کھانے سے اور پینے سے، اور سفر ٹکڑا ہے، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، روکتا ہے تم میں سے ہر ایک کو نیند سے، سونے سے، کھانے سے۔ پس جب تم پورا کر لو اپنا سفر، پورا کر لے اپنا سفر تو جلدی آ جائے اپنے گھر کو۔ اور کوئی سنائے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السفر کا معنی ہے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ قطعتن ٹکڑا، من حروف جارہ میں سے ہے، جس کے بارے میں استاد جی نے بتایا کہ اسم پر داخل ہو تو اس کو زیر کر دیتا ہے۔ عذاب کا معنی تکلیف۔ یمنع کا مطلب روکنا۔ احدکم، تم ضمیر، احد ایک، تم میں سے ہر ایک۔ نومہ نیند، اور طعام کھانے کو کہتے ہیں، شراب پینے کو۔ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو روکتا ہے نیند سے، کھانے سے، پینے سے، تین چیزیں۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، پس جب قضا پورا کرنا، احدکم تم میں سے ہر ایک، نہمت اپنی ضرورت کو، من وجہ، فلیعجل الی اہلی، پس یعجل لوٹے، الی طرف، اہلی اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ اپنی ضرورت، تم میں سے ہر ایک جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو پس وہ لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ اس میں دو حدیث میں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک جسمانی اعتبار سے انسان کی، اور روحانی اعتبار سے کہ سفر میں انسان کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے اس کی نیند، اور اس کے اسی طرح حدیث میں جو آیا ہے اس کا کھانا اور اس کا پینا، تو یہ چیزیں اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح روحانی طور پر سفر کے اندر نماز بعض دفعہ قضا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جماعت کی نماز کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر رمضان کے روزے ہیں تو روزہ بھی چھوٹنے کا ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر گاڑی کا نہ رکنا، یہ گاڑی اور یہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں۔ اگر آدمی روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کرتا ہے تو تلاوت نہیں کر سکتا، اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تسبیحات وغیرہ بھی۔
تو سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تم میں سے ہر ایک کو روکتا ہے نیند سے، کھانے سے، پینے سے، بس جب پورا کر لے احدکم تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت کو نہ ماتا، اپنی ضرورت کو من وجہ۔ استاد جی یہ چہرے کا یہاں کیا ذکر کریں گے؟ کل آپ نے کہا کہ اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ میں نے کہا یہ زائد لفظ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اگلے لفظ کا ترجمہ ہے۔ اچھا زائد ٹھیک ہے، پس فلیعجل، یہ یعجل ہوگا یا فلیعجل ہوگا؟ فلیعجل، فلیعجل الی اہلی، پس وہ لوٹے اپنے گھر کی طرف۔ کوئی اور سنا ہے؟ السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ وطعامہ، یہ روکتا ہے کھانے سے، پینے سے اور سونے سے۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، پس تم میں سے جب کوئی صبر پورا کر لے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، لوٹے اپنے اہل عیال کی طرف۔ کوئی اور سنا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السفر قطعۃ من العذاب، السفر سفر، قطع ٹکڑا، من العذاب عذاب کا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم، چونکہ یہ روکتا ہے، احدکم تم میں سے ہر ایک کو، نومہ نیند سے، وطعامہ کھانے سے، وشرابہ پینے سے۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ روکتا ہے تم میں سے ہر ایک کو سونے سے، کھانے سے اور پینے سے۔ فَإِذَا، اور جب، قضا احدکم، قضا پوری ہو جائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، نحمتہ ضرورت، من وجہی لوٹے، من وجہی اس سفر اس کی طرف، فلیعجل جلدی کرے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَةَ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس اگر تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو لوٹنے میں جلدی کرو اپنے گھر والوں کی طرف۔ کوئی اور سنا ہے؟ ہاں بھائی، کوئی اور سنا ہے بھائی؟ باقی سارے سو گئے؟ تقریباً ساتھی سب نے سنا دیا ہے، باقی آپ ہے اور انتظامیہ ہے اور فیاض بھائی آج ہی آئے میرے خیال سے، باقی سب نے سنا دیا۔ اچھا، باقی میں اور انتظامیہ بچ گئے۔ السفر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ فاذا قضى احدکم نحمۃ من وجہہ فلیعجل الی اہلہ، یعنی سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر تمہیں روکتا ہے سونے اور کھانے اور پینے سے، لہذا تم میں سے جب کوئی سفر کی کرے پورا کر لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر جلدی لوٹ آئے۔ جی آگے دیکھیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
قفلتن کغزوۃ، قفلتن کغزوۃ، قفلن اس کا معنی ہے سفر سے واپس لوٹنا، قفلتن کا معنی ہے سفر سے واپس آنا۔ اس سفر سے مراد جہاد کا سفر ہے۔ کاف یہ حروف جارہ میں سے ہے، میں آپ کو بتایا تھا حروف جارہ کے اندر فل کرنٹ ہوتا ہے، گرم تار ہیں، جس اسم پر بس چڑھ جاتے ہیں اس کو زیر کر دیتے ہیں۔ آپ بھی میرے خیال میں سارے حروف جارہ ہی ہیں، یا کوئی غیر شادی شدہ ہے کوئی شادی شدہ تو بتا دیں۔ سارے شادی شدہ ہیں، مجھے لگتا ہے جی سب سوئے ہوئے ہیں جی سارے۔ جی سر، میں تو شادی شدہ۔ جی اپنا بتا سکتا ہوں، اچھا شادی شدہ، باقیوں کا نہیں پتہ۔ باقیوں کا نہیں پتا۔ اچھا چلو یہ بتا دے کون غیر شادی شدہ ہے؟ اس کا مطلب سارے شادی شدہ۔ کون خوش ہے، کون خوش ہے یہ پوچھے سر۔ اللہ اکبر، یہ یہ محمد ضیاء الحق صاحب، مجھے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ ساری دال کالی ہے۔ چلیے ہمارا تو گمان یہ ہے کہ سارے خوش ہوں گے، فیاض اللہ بھائی صاحب بھی میرے خیال میں خوشی ہوں گے۔ زیر ہیں یا زبر ہیں، کچھ تو ہے۔ یہ پتہ نہیں پیش ہے۔ اچھا جی، تو کاف حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو جر دے دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ اس کا معنی ہے طرح، مثل، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ غزوہ، غزوہ کہتے ہیں جہاد کو۔ ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سرایہ ہوتا ہے۔ سرایہ اور غزوہ میں فرق ہے۔ غزوہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد میں شریک ہوئے ہوں۔ سرایہ وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ گئے ہوں جہاد پر، لیکن آپ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیج دیا ہو، ان میں سے کسی کو امیر بنا دیا ہو، تو اس جماعت کا امیر ہے بھی، چل بھی، وہ سرایہ ہے، سریہ، وہ غزوہ ہے۔ عموماً جہاد پر غزوہ کا لفظی بولا جاتا ہے غازی، یا میں نے آپ کو غزوہ سریہ میں فرق بتایا ہے۔ جہاد کو غزوہ ہی کہتے ہیں، جہاد کے لیے جانا۔ اب معنی یہ ہے قفلتن، سفر سے واپس لوٹنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سفر سے مراد جہاد کا سفر ہے، یعنی جہاد سے واپس لوٹنا کا غزوتن، جہاد کی طرح ہے۔ قفلتن، جہاد سے واپس لوٹنا، کا غزوتن، جہاد کی طرح ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے ایک آدمی جو جہاد کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاد کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ مجاہد لڑنے کے لیے گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، تو یہ زندہ واپس لوٹ آیا۔ اب یہ مجاہد جو واپس آ رہا ہے،
اب بھی اس کی نیت ہے کہ اگر پھر جنگ ہوئی، جہاد ہوا، تو پھر بھی میں جہاد میں جاؤں گا، اس کی نیت یہ ہے۔ اب چونکہ نیت اس کی جہاد کی ہے، تو جہاد سے واپس اگر آ رہا ہے تو یہ واپس آنا بھی اس کا کسی حال سے خالی نہیں ہے، یعنی جہاد سے واپس جو آ رہا ہے، اس واپس آنے کا اجر جہاد جتنا اجر اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ چاہے جہاد سے سفر واپس آ رہا ہے تو اس سفر کا اجر اللہ تعالیٰ جہاد کے برابر، گھر میں گیا کام کاج اپنا لیے کر رہا ہے تو جہاد کا سفر اس کا اجر، بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تب بھی جہاد کا اس کو اجر مل رہا ہے۔ اس سے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا نا، اس نے نکاح کیا ایک عورت سے، عورت عمر کے اعتبار سے چھوٹی تھی اور مرد بڑا تھا، جیسے 16 17 18 سال کی لڑکی ہوتی ہے۔ تو جب مرد اپنی بیوی قریب گیا تو اپنے پاس نہ آنے دے، بہت کوشش کی، 2 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ نہ آنے دے۔ ایک مولوی کے پاس چلا گیا، جا کے اس کو بتاؤں کہ حل بتائے۔ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ جو یہ بیوی کو بھی اس کی بلایا اور خاوند کو، دونوں کو کہا کہ یہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتے ہیں جیسے کافر مارنے کا ہو، کافر مارنے جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ انہیں ترغیب دی، جب ترغیب ہو گئی، بیوی تیار ہو گئی اس کی، پہلی رات پھر وہ ہم بستری ہوئی عورت کی، تو پھر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شہوت دور نہ ہوئی، تو پھر اس کو مزہ آیا، پھر دوسری رات پھر بلایا او بھی کافر مارے، تیسری رات پھر او بھی کافر مارے، چوتھی رات پھر او بھی کافر مارے۔ بندہ تنگ آ گیا، پھر انسان ہے، تنگ ہی آ جاتا ہے کتنے دفعہ بندہ۔ اس نے کہا، بستر اٹھایا اس نے کہا، بیوی پوچھنے لگی بھی اب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جہاں کافر زیادہ ہو جائیں پھر بندہ وہاں سے کوچ کر جائے۔ تو چلا گیا، جا کے مسجد میں سو گیا، کافر زیادہ ہو جائے۔ تو یہاں سے بات یاد آئی کہ جہاد سے واپس لوٹنا جہاد کی طرح ہے، یعنی جیسے جہاد میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ہی اجر جب واپس آ رہا ہے اللہ وہ اجر بھی عطا کرتے ہیں جہاد کے برابر۔ گھر میں رہ رہا ہے، کام کاج اپنا کر رہا ہے تو بھی جہاد کے برابر اجر، بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تب بھی جہاد کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اجر کیوں عطا فرماتے ہیں؟ یہ اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ یہ جہاد سے جو واپس آ رہا ہے، اب بھی اس کی نیت یہ ہے کہ جب بھی جہاد ہوا تو میں جہاد میں شریک ہوں گا، یعنی اس کی سامتاً توجہ جہاد کی طرف، اس لیے فرمایا گیا کہ جہاد سے واپس لوٹنا جہاد کی طرح ہے۔ اگلی حدیث دیکھ لیے، مطل الغنی ظلمن، مطل الغنی ظلمن، مطل الغنی ظلمن، یہ حدیث پاک ہو گئی۔ مطل اس کا معنی ہے ٹال مٹول کرنا، بات کو ٹال دینا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دفع رفع کر دینا، اس کو ٹال مٹول کرنا۔ غنی کا معنی مالدار، ظلم کا معنی ظلم۔ مطلب یہ ہے کہ مطل الغنی ظلمن، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مطل الغنی ظلمن کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مطل الغنی ظلمن، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ ہے ایک آدمی مالدار ہے، بہت کنجوس ہے، مالداروں نے کنجوس ہونا لوگ کہتے ہیں بڑا بدبخت ہے۔ مالدار ہے ایک آدمی، بازار میں چلا گیا، جا کر ایک چیز خریدی، اب قیمت ادا کرنی ہے تو وہ کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہے، ابھی فی الحال جیب میں نہیں ہے، گھر پڑے ہوئے آپ کو دے دوں گا۔ چیز لے کے چلا گیا، بندے نے اعتماد کر لیا، چلو ٹھیک ہے مالدار ہے، اس کو کیا ضرورت پرواہ ہے، مال دے دے گا، شام کو دے گا۔ شام کو گیا تو گھر نہیں ملا، پتہ کہ ابھی وہ چیز فلاں آدمی وہ لے کے آیا تھا، وہ پیسے لینے آیا ہوں بھائی، اندر سے آواز ایک وہ تو ہے ہی نہیں گھر، آئے روز ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا چیز کے، تو یہ ظلم ہے، اس کو کہا جاتا ہے مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہ کسی سے قرضہ لیا، مدت آئی، مدت آنے کے بعد قرضہ واپس نہیں کیا، واپس کرنا تھا قرضہ واپس ہی نہیں کیا، جو واپس نہیں کر رہا تو یہ ہے ٹال مٹول، اس کو کہتے ہیں ٹال مٹول۔ یہ انسان ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے بھی ہیں اس کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی قرضہ نہیں دے رہا۔ بعض لوگوں کا ایسے قرضہ لینے کی عادت بھی ہوتی ہے، مانگنے کی جیسے عادت ہوتی ہے، واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ جب یہ واپس نہیں دے رہا تو گویا یہ سمجھ لیجئے ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ کچھ سمجھ آئیے اور یہ کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ آ رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرضہ لیتا ہے اس کے بعد وہ پیسے واپس کرنے پر قادر بھی ہے لیکن اس باوجود بھی پیسے نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، بھی دوں گا دے دوں گا یار، دے دوں گا یار، ٹال مٹول کیے جا رہے ہیں، کہہ رہا ہے دے دوں گا، یہ ٹال مٹول اسے کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان اپنے آپ کے اوپر سزا کو حلال کر رہا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو ایسے انسان کو کسی اونچے مقام پر کھڑے کر کے، کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے دھکا دیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ یا وہاں سے اونچی مقام پر کھڑے ہو کر دھکا تو نہیں دے سکتے تو پھر کوئی اور طریقہ ڈھونڈ کر اس کو رسوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ انسان کو جب قرضے کی ضرورت ہو تو لے، ضرورت نہ ہو تو نہ لے، اور پھر جب ضرورت ہو جائے، پوری مکمل ہو جائے تو واپس بھی جلدی کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان ٹال مٹول پھر کر رہا ہے واپس کرنے کا، اس کے پیسے بھی ہیں اس کے پاس، اس کے باوجود بھی واپس نہیں کر رہا تو یہ گناہ گار ہے انسان، اور پھر گناہ گار بھی ایسا ہے کہ اس کی گواہی بھی عدالت میں معتبر نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو لین دین میں معاملات میں جو ٹال مٹول کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا؟ پھر گواہی میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، جہاد سے واپس لوٹنا جہاد کی طرح ہے، اور مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ کیا پتہ اس کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو۔ استاد جی جی یہ مطل الغنی یا لفظ اس کے اوپر کتاب کے اوپر غنی یا لکھا ہوا ہے، غنی یہ ہوگا یا غنی یا ہوگا؟ مطل الغنی، مطلو مضاف ہو گیا، الغنی یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔
مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اس میں زبر زیر کی بہت زیادہ استادی غلطیاں ہیں کتاب میں۔ آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ کو جو میں پڑھا رہا ہوں نا، جیسی عبارت پڑھو نا اس طریقے سے عبارت پڑھیں۔ اگر اس میں غلطی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے زبر جی۔ زیر کی، یہاں زبر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے، یہاں زیر کیوں ہے، وہ آپ اور پوچھ یہ سکتے ہیں۔ آخا جب آپ سوال پچھلی کریں گے نا، آپ پوچھیں گے جی تو پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گا، علم اللہ جی بھی سمجھ استاد آئے جی۔ اور یہ جو پچھلی حدیث میں احدکم ہے یا احدکم ہوگا؟ گا۔ کون سی حدیث ہے یہ؟ السفر السفر احدکم دو آئے ہیں نا، جی کون سا آپ پوچھ رہے ہیں، پہلا یا دوسرا؟ دونوں پوچھ رہا ہوں۔ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احد، یہ شروع میں احدکم یہاں ہوگا دال کے اوپر زبر ہے، احدکم، یہ اور فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا یہ احدکم، یہاں دال کے اوپر زبر آئے گی، یہ مفعول بن رہا ہے، یمنع فعل کا، مفعول کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اور اگلا جو ہے احد، یہاں دال کے اوپر پیش آئے گی، یہ فاعل بن رہا ہے قضا کا۔ مفعول کے اندر کا کو کی کا لفظ آتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے، فاعل کے اندر کا کو کی کا لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ذرا، یمنع احدکم، یہاں میں نے دال کے اوپر زبر پڑھی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ روکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ وہ سفر روکتا ہے، وہ السفر، وہ فاعل بن جائے گا، یہاں ہوا ضمیر نکلے گی، وہ السفر کی طرف لوٹے گی۔ تو اچھا وہ معنی یہ ہے یمنع کہ روکتا ہے سفر۔ اب فاعل تو ہو گیا، اب اس کو فاعل کی ضرورت نہیں ہے، فاعل اس کا موجود ہے، اب اس کو اچھا مفعول کی ضرورت ہے۔ ہم نے احد اس کے اوپر زبر پڑھ کے یمنع کو مفعول، اس کا مفعول بنا دیا۔ تو معنی یہ ہے کہ روکتا ہے سفر احدکم، تم میں سے ایک کو۔ اب کو کا جو لفظ میں نے کر رہا ہوں نا، ایک تو مضاف الیہ میں بھی اس کا ترجمہ آتا ہے، احدکم، احد مضاف ہو گیا، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، اس اعتبار سے مضاف الیہ میں بھی کو کی کے کا ترجمہ آتا ہے اور مفعول کے اندر بھی آتا ہے۔ تو معنی یہ تو یہ مفعول بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ روکتا ہے تم میں سے ایک کو، نومہ، یہاں میم کے اوپر زبر ہے، طعامہ، میم کے اوپر اگلے زبر ہے، شراب و با کے اوپر بھی زبر ہے، نیند سے، کھانے سے اور پینے سے۔ یہ جو سے کا جو لفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، جی یہ جی آپ مفعول کی قسمیں ہیں، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی، یہ مفعول کی قسمیں ہیں، آپ اس میں پڑھیں گے تو یہ مفعول معہ، اس کے اندر یہ سے والا ترجمہ آتا ہے۔ یہ جی مفعول کئی بھی ہوتے ہیں، ایک فعل ہو تو اس کے کئی مفعول ہوتے ہیں۔ اب نومہ، یہاں مضاف الیہ یہ بھی ہے، تو یہ اس کے اوپر زبر ہے، یہ دوسرا مفعول بن گیا، احدکم پہلا مفعول ہو گیا یمنع کا، اور نومہ یہ مضاف الیہ مل کر دوسرا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کا اگر مضاف جی جی، کا مضاف کیا ہوگا؟ نوما یہ خود مضاف ہے، آگے ہو ضمیر جو کھڑی ہے نا، یہ مضاف الیہ ہے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر آگے معطوف علیہ بن رہا ہے۔ آپ نے حرف عطف پڑھے ہوئے ہیں، معطوف اور معطوف علیہ؟ معطوف پہ یاد آ رہا ہے تھوڑا بہت۔ نومہ پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے، پھر معطوف ہوتا ہے، تو نومہ یہ مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ بن رہا ہے، وہ حرف عطف ہے۔ آگے طعامہ، یہ بھی معطوف علیہ مل کر یہ آگے کے لیے معطوف علیہ ہے، وہ آگے وہ حرف عطف کھڑا ہوا ہے۔ آگے جی شرابہ، یہ مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ہو گیا۔ آگے طعامہ، اس کو ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا، جی یہ جی معطوف علیہ، اور شرابہ یہ معطوف ہو گیا، تو طعامہ یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف بن گیا۔ دونوں جملے کس کا معطوف ہے؟ یہ نومہ کا معطوف ہے، نومہ یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول دوسرا بن گیا، یمنع کا دوسرا مفعول ہے۔ سمجھ آئی بھائی؟ جی استاد جی ہاں آگے فیضا قضا، چلو ٹائم بھی پھر آگے، کل پھر انشاءاللہ مزید تفصیل کریں گے، جی پوچھ لیا ٹھیک کریں، ہے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آگے کس کا پیریڈ ہے؟ آگے اشرف صاحب. السلام. وعلیکم مولانا السلام اشرف. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف کا ہے. اچھا وہ صرف کا ہے. اس میں پھر اچھا اس میں ترکیب نہیں ہوتی، اس میں تو سیکھے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ سے مولانا صاحب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ قدرات کی دعائیں ہیں. اچھا یہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا جی، کیا فرما رہے ہیں جی؟ جی مولانا صاحب کیا عرض کر رہے تھے؟ آپ کی آواز پوری نہیں آ رہی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ایک تو بعض اوقات ہم سے دیر ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا کوشش کرے کہ جب پیریڈ کا وقت ہو اس میں آپس میں تکرار تھوڑا ضرور کرے. ہمیں بعض اوقات نیٹ میں مسئلہ، ابھی اگلے پیریڈ میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں، ٹائم کی طرف خیال نہیں تھا، 6-7 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ کتاب جلدی شیئر کیا کریں، اور دوسری کتاب شیئر ہونے کے بعد آپ اپنا تکرار کریں. تو کیونکہ یہ سبق جو ہے علم صرف تکرار کا کام ہے، اس میں جتنی تکرار آپ کرو گے تو اتنی مضبوطی آئے گی. ورنہ سال کے آخر میں اکثر ذہن میں یہ بات آتی ہے فلاں استاد سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ اسی کو آئے گی علم صرف کے اندر جس نے تکرار کر لیا.
ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ جس طرح میں محنت کر رہا ہوں علم الصرف کے اندر، مجھے اپنی ذات کے اعتبار سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس کو سمجھ میں نہیں آتی اس کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ تکرار کے ساتھ بار بار ایک ایک مثال کے ساتھ سمجھانا میں کوشش کرتا ہوں، اور اسی جذبے سے کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث ہے اور دین کی پرچار ہے۔ وہ دنیاوی باتیں تو الگ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں ہم جو ہے اللہ دیکھ رہے، چوری چھپ کے نہیں کرتے کہ اس میں کوئی ایسی بات آ جائے۔ دین سیکھنے والوں کے ساتھ محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ حضرات پر یہ بات لازم آتی ہے، ویسے بات تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد صاحبان ہمیں یہ کہتے تھے کہ علم الصرف والوں کے لیے کتوں کے دماغ چاہیے اور نحو کے لیے بادشاہوں کے دماغ چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ نحو کے اندر جو ہے وہ سوچنا پڑتا ہے اور علم الصرف کے اندر بولنا پڑتا ہے۔ یہاں جو بولے گا اس کو سمجھ آئے گی، ورنہ میں جتنی بھی ہم تکرار کرے دوسرے دن پوچھو کچھ بھی نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے، جی ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اتنی کم از کم تکرار کے لیے وقت دینا جس میں اپنے لیے بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا پڑھ لیا تھا آپ؟ تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں۔ جی استاد جی، امر کی گردان ہم پڑھ رہے تھے۔ جی، تو امر بنانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ امر صحیح۔ حاضر معروف کا بھی آ گیا، اور امر حاضر مجہول، امر غائب معروف اور غائب مجہول، ان تینوں کا الگ تھا، امر حاضر معروف کا الگ تھا۔ ٹھیک ہے، حمزہ وصل لگانے کے طریقے اور سارا کچھ تفصیلی بار جو ہے اس کا مشق ہو چکا ہے۔ جی پڑھے، اب کیا پڑھیں گے؟ تو اس کی گردانیں آپ نے کر لی ہے؟ جی استاد جی۔ جی اچھا، پھر آخری میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ فائدے کی کچھ باتیں بتائی تھی۔ فائدہ نمبر 1 کیا تھا؟ کہ جمع امر میں مؤنث، جی فائدہ نمبر 1، امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے۔ جی نون عربی آپ پہچانتے ہو، 7 صیغوں میں ہوتا ہے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر، اس میں ایک جمع غائب کا ہے، ایک جمع حاضر کا اور ایک واحد مؤنث حاضر کا، اس میں نون عربی ہوتا ہے۔ جی فائدہ نمبر 2، نون ثقیلہ و خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، لیکن جی اس میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا۔ جی، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ الگ ہے، لیکن نون ثقیلہ جب ہم امر میں لائیں گے تو امر کا اپنا لام جو مکسور ہے وہی لگا رہے گا۔ نون خفیفہ ثقیلہ تو جائے گا امر میں، لیکن لام کون سا اور ساتھ لگے گا؟ امر والا اپنا لام۔ جی، اور معنی میں تو البتہ تو ایک مرد ضرور بے ضرور کر، یا البتہ کا ہے بغیر، تو ایک مرد ضرور بے ضرور کر، افعلن افعلن افعلن، اس طرح کی۔ اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں۔ جی یہ آپ یہ فائدے پڑھ کے آگے آ جائے گی انشاءاللہ، آگے جائیں تھوڑا سا۔ فائدہ نمبر 3، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے جی اور اس کے معنی ہے ضرور، لام امر یہ کیا مکسور، لفظ ہے، اس کا کیا ہے؟ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے ضرور۔ اس کا معنی ہوتا ہے، معنی نہیں ہوتا اردو میں۔ اس کا معانی لفظ ہے، وہ جمع کو کہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے، اس میں الف استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی ہے، معنی، اس کا معنی یہ ہے۔ جی ضرور، جی لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ، اس کا معنی ہے، معنی۔ جی چاہیے کہ، یہ چاہیے کہ وہ ایک مرد کرے، چاہیے کہ وہ 2 مرد کرے۔ جی فائدہ نمبر 4، حمزہ وصل
وصل وصل نہیں ہوتا، وصل ہوتا ہے، وصل کہتے ہیں ملنے اور ملاقات کرنے کو. جی حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر جی لکھنے میں باقی رہے. جی. فاطلب ثم مطلب. تم مطلب اصل میں اطلب تھا تو حمزہ مضموم تھا، لیکن جب فا اپنے ماقبل الف حمزہ کے ماقبل فا آ گیا اس کے بعد یہ حمزہ یعنی کلام کے درمیان آ گیا. آسان بات یہ ہے، کلام کے بعد انہوں نے تو حرف لکھا ہے، ایک حرف ہو تو اس سے پہلے یا پورا جملہ ہو پورا لفظ ہو، وہاں پر جو مل جائے تو ملنے کی صورت میں یہ حمزہ لکھنے میں تو ہوتا ہے، پڑھنے میں گر جائے گا. اصل میں اطلب تھا، اب فا آ گئی ہے تو فتلب ہو گیا، ابھی فاطلب نہیں پڑھیں گے، یہ الف حمزہ گر جاتا ہے. اسی طرح ثم ہے تو ثم کے میم کے ساتھ اطلب کا حمزہ جو مل گیا، اب ثم اطلب نہیں پڑھیں گے، ثم مطلب پڑھیں گے، وہ حمزہ گر جائے گا. تو جو حمزہ گرتا ہے کلام میں اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، اور جو نہیں گرتا اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں، اور وہ باب افعال کا حمزہ ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ مزید فی کے ابواب میں. مزید کی فی کے 9 مشہور ابواب ہیں، اس میں افعال آ جائے گا، بلکہ پہلا باب ہے افعال تفعیل. جی جی اچھا ہے استاد جی، یہ جو سورہ یاسین میں اتبعوا آتا ہے لفظ سے، اس میں جو حمزہ کے نیچے زیر لگاتے ہیں، یہ زیر کیوں لگاتے ہیں؟ وہ وہاں کوئی وقف ہوگا یا کوئی چیز ہوگی جو اس کی وجہ سے یہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. قال جس یا طرح قوم اتبعوا المرسل، قوم اتبعوا، قال یا قوم، اور جی قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب مرسلین پہ وقف ہو گیا، پھر آگے اتبعوا تو حمزہ سے شروع ہو گیا نا، تو یہ پیچھے جی والے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے وقف کی وجہ سے. اگر ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پھر وہ جو مرسلین کا نون کے اوپر جو فتح ہے وہ زیر ہو جائے گی؟ جی وہ دو ساکن جمع ہو جائیں گے، تو جب قاعدہ ہے اذا حرک بالکسر، جب دو ساکنوں میں سے حرکت دی جاتی تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، تو پھر یہ کسرہ لے لے گا. جی اصل میں مرسلین اتبعوا، لیکن جلدی پڑھنے میں ایسا محسوس ہوگا کہ کسرہ نون کی طرف ہے. وہ قاعدہ آپ پڑھ لو گے نحو کے اندر، شاید آپ پڑھ بھی چکے ہوں یا پڑھ لو گے، وہ وجہ یہ ہے. جی ٹھیک. آگے چلیں. آگے چلیں. تو آپ جو ہے نون ثقیل اور خفیفہ انہوں نے تو بتا دیا کہ امر میں بھی آتا ہے، تو آپ تھوڑا اپنا ساتھیوں کو امر کی گردان سنائیں، کیسے گردان ہوگی. باس امر حاضر معروف، نام کیسے لیں گے؟ بحاس امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، باس امر حاضر معروف بانون خفیفہ. ٹھیک ہے. باس جی امر حاضر مجہول بانون ثقیلہ، باس امر حاضر مجہول بانون خفیفہ. ثقیلہ اور خفیفہ کا فرق ہے، امر حاضر معروف امر حاضر مجہول بھی ہے، اسی طرح امر غائب معروف اور امر غائب مجہول بھی ہے، دونوں قسم کی گردانیں ہیں. لیکن جی چلیں. ہم ادھر استاد جی اکثر حاضر کا ذکر کر رہتے ہیں، امر غائب کا نہیں ذکر کرتے. امر حاضر کی گردان، امر حاضر مجہول کی گردان، جی تو یہ امر اس میں غائب بھی تو ہے. تو غائب کا الگ قاعدہ سنا ہے، ہم تو دونوں گردانے، امر غائب معروف بھی ہے امر غائب مجہول بھی. ابھی کریں گے نا، ابھی آپ گردانے کرے سنائیں چاروں، پھر ثقیلہ کے ساتھ پھر خفیفہ کے ساتھ، تاکہ تھوڑی سی آپ کو زیادت ہو جائے. جی اب پہلے آپ امر حاضر کی دیکھیے، جہاں بھی ہم امر کی گردانے کریں گے حاضر کی پہلے سنائیں گے. مخاطب سے اور حاضر سے بات ہوتی ہے، مخاطب بات جی کرنے جی والا جب بات کرتا ہے تو وہ متکلم ہے خود، اور کرتے ہیں مخاطب سے، تو پہلے بات جو ہے حاضر سے ہوتی ہے امر کے اندر. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چھ جی صیغے کی گردان، پہلے اس کی معروف کی گردان کریں گے 6 صیغے، پھر مجہول کی، پھر امر غائب معروف میں جو غائب کی 6 صیغے ہیں اس کے ساتھ متکلم کی 2 ملائیں گے، اور نام اسی کو وہی دیں گے غائب کے. ٹھیک ہے.
جی بس افعل آپ امر کا نام لیتے جائیں تاکہ آپ کو اس بحث کی بھی امر حاضر معروف. جی جی افعل تو ایک مرد کر آئندہ زمانے میں. جی پوری گردان پہلے سنا دے، ترجمہ بعد میں کر دیں. افعل افعلا افعلو اسی جی طرح افعلی افعلا افعلنا. یہ امر حاضر معروف ہو گیا. اب امر حاضر مجہول. امر حاضر مجہول. امر حاضر لتفعل مجہول کا امر حاضر مجہول مضارع کی مجہول کی طرح ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ جو صیغہ بنانا ہو، معروف تو معروف، مجہول تو مجہول سے بناؤ. حاضر غائب اور مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع جو صیغہ بنانا ہے اسی سے بناؤ. اس طرح مجہول بھی مضارع مجہول تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو مضارع مجہول کی طرح یہاں بھی ہے. اب کیا بنے گا امر حاضر مجہول؟ امر حاضر مجہول لتفعل. جی اب مضارع تو فعال و تو فعلان ہے اور یہ لتفعل ہو گیا. جی لتفعل لتفعلا لتفعلو لتفعلی لتفعلا لتفعلنا. جی اب اس یہ کے ہے بعد امر غائب معروف. امر غائب معروف لیفعل نہیں، معروف پڑھنا ہے. لیفعل لیفعلا. لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعل لیفعلن. لأفعل لنفعل. جی نہیں، یہ ہم معروف کی گردان پڑھے ہیں. جی تو معروف کے غائب کے ساتھ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ متکلم کے دو صیغے بھی غائب کی گردان کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلن لأفعل لنفعل. یہاں تک گردان ہے. بیچ میں سے 6 صیغے حاضر کے نکل گئے، باقی جتنے صیغے اس کو ایک گردان میں پڑھیں گے. جی افعل لنفعل. جی یہ پھر ہم نے اب اپنی ترتیب سے اس کو کاپی پہ لکھنا ہوگا پھر. جی آپ یہ جیسے کتاب میں لکھا ہے اس میں سے بیچ میں سے جو 6 صیغے حاضر کے اس کو پہلے لکھے، نام اوپر لکھے، بعض امر حاضر معروف تو 6 صیغے لکھ دے. پھر بعض امر حاضر مجہول 6 صیغے مجہول لتفعل کے لکھ دے. پھر امر غائب معروف تو وہ اپنی غائب کے لکھ دے، اور پھر غائب مجہول اس تو طرح غائب استاد جی آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں؟ کوئی آپ کے پاس کوئی پڑے ہوں کوئی اس طرح نوٹ؟ میرے پاس تو پڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اور شاید اگر ہو بھی تو میں جو اپنا میرا کمرہ ہے بارش وغیرہ سے کچھ خرابی آئی تھی، میں سال میں جب جا رہا تھا میں نے کمرہ بھائی کو دیا تھا، میں اس کے کمرے میں ہوں، صرف شٹائی پر میں ابھی لیٹا ہوں. تو بھائی بیمار ہے اوپر کمرے میں ان کے کمرے میں ہوں، وہ میرے کمرے میں نیچے ہیں، اور الماریوں میں بند کتابیں پتہ نہیں کہاں دبی ہوئی ہے، اس لیے میں زبانی لگا ہوں، بس پڑھا رہا ہوں. اچھا جی جی بس آپ یہ یہ کریں نا مولانا صاحب جیسے وہ کہ یہ ہوگا کتاب کے وہ یہ اندر جس ہوگا جی 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 میں وہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہوگا کہ ہم اس سے دیکھ کے ہم اپنی ایک مولانا صاحب کاپی جو بنائیں گے. بس آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ جو کتاب میں ترتیب لکھی ہوئی ہے انہوں نے تو شروع مضارع کی طرح شروع سے لے کر آخر تک صیغے لکھے ہیں، بس ترجمے میں اچھا فرق کرنا ہے. آپ ان میں سے درمیان والے 6 صیغے اٹھا لو اور اوپر لکھ دو اور اس کا نام رکھ دو باس امر حاضر معروف، اور پہلے دائیں طرف ایک صیغہ، صفحے کے درمیان میں دوسرا صیغہ تثنیہ، اور بائیں طرف جو ہے کونے میں جمع کا صیغہ لکھ دے. پہلی سطر میں پھر دوسری سطر میں آ جائے تو واحد مؤنث غائب، واحد تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب اسی ترتیب پر لکھ دے. تو معروف اور مجہول کی دونوں لکھ دے، پھر آ جائے نیچے نام لکھ دے باس امر غائب معروف، تو وہ جو ہے معروف والی لکھ دے، پھر اس کی مجہول لکھ دے. ٹھیک ہے، اور ساتھ متکلم کے صیغے ملا کے لکھنا ہے. غائب کی گردانوں میں غائب کے صیغوں کے ساتھ متکلم کے دونوں صیغے بھی لکھے جاتے ہیں آسانی کے لیے، کیونکہ مشکل ہوتا ہے 2 صیغوں کی کیا الگ گردان اور کیا نام الگ لیں گے،
اس لیے کہتے ہیں باس امر غائب معروف، اور لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلن لیفعل لنفعل، یہ دو صیغے امر غائب معروف اور امر غائب مجہول میں ایسے پڑھے جاتے ہیں۔ دو ہی تقسیم ہے، 14 صیغوں میں سے 6 نکل گئے، باقی جو رہ گئے وہ دوسری گردان ہو گئی، لیکن آپ نے نام اس کے ساتھ لکھنا ہے پہچان کے لیے، باس امر غائب معروف، باس امر غائب مجہول، یہ نام لکھنا ہے آپ نے۔ یہ استاد جی جی امر حاضر معروف کے لیے بھی کرنا ہے، پھر امر حاضر مجہول کے لیے بھی اسی ترتیب سے لکھنا ہے؟ جی جی جی، یعنی یہ آگے جتنی بھی اس کی امر معروف بنون ثقیلہ ہے، جی امر جی مجہول جی بن وہ جی دیکھیں، یہی امر میں نون ثقیل ہو گیا تو گویا کہ وہ ایک الگ بحث ہو گئی، تو پھر آپ وہاں پر نام کیا لکھو گے؟ باس امر حاضر معروف بانون ثقیلہ، افعلن افعلان افعلن افعلن افعلان افعلنان، یہ امر حاضر معروف کی ہو گئی بانون ثقیلہ۔ اب اسی کا مجہول بنائیں گے، باس امر حاضر مجہول بانون ثقیلہ، لتفعلن 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 لتفعلنان، اور پھر جب غائب میں جائیں گے لیفعلن لیفعلان، آگے جب پوری پڑھیں گے تو امر متکلم ساتھ ملائیں گے، لافعلن لنفعلن، ٹھیک ہے؟ تو ثقیلہ خفیفہ میں پھر جائیں گے تو اس میں نون خفیفہ ہوگا، افعلن افعلن افعلن، ٹھیک ہے؟ وہ 8 صیغے، اس میں 8 صیغوں میں امر چلتا ہے، تو تثنیہ تو اس میں ہے نہیں، جمع مؤنث بھی نہیں ہے، تو 3 صیغے امر حاضر معروف میں رہ جائیں گے، باس امر حاضر معروف بانون اچھا خفیفہ۔ اچھا یہ استاد جی یہ اس میں کیوں نہیں ہے، اس میں مؤنث کا نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لائن لگی اس ہوئی ہے میں اس اصل طرح؟ میں کیونکہ یہ نون خود ساکن ہوتا ہے نا، جی اور جی، اور تثنیہ اوپر قاعدہ بتانے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جہاں پر نون خفیفہ میں، جہاں نون ثقیلہ میں جن صیغوں میں الف آتا ہے وہ نون خفیفہ میں استعمال ہی نہیں ہوتا، اس کی وجوہات وہاں بتا دیے تھے نا، تو جب نون ثقیلہ میں استعمال نہیں ہوتا تو خفیفہ میں سکون کی وجہ سے بدرجوڑ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ الف بھی ساکن، نون خفیفہ بھی ساکن، 2 ساکن جمع ہو جائیں گے، پڑھنا عربی میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان صیغوں میں نون خفیفہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کا استعمال ہے ہی نہیں، یہ تثنیہ مؤنث حاضر امر جی معروف نون بانون؟ خفیفہ میں نہیں ہے، نون خفیفہ میں جیسے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں سمجھا دیا تھا نا کہ جی ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، خفیفہ 8 میں آتا ہے، اسی جی طرح وہ نون خفیفہ امر میں بھی وہی 8 صیغے ہوں گے خفیفہ کے اندر، تو امر میں جو 8 صیغے اگر حساب لگا لو تو حاضر کے اندر یہی 3 صیغے، 3 تو ادھر سے کٹ گئے، ٹھیک ہے؟ جی اور باقی جو غائب ہے اس میں جو ہے تثنیہ کے صیغے نکالو، جمع مؤنث کے نکالو، تو لیفعلن لیفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن، 5 صیغے یہ رہ جائیں گے، اور 3 آپ نے امر حاضر میں پڑھ لیا نون خفیفہ، افعلن افعلن افعلن، تو 8 ہو گئے نا؟ جی جی، تو اس میں جمع مؤنث نہیں ہے اور تثنیہ کے صیغے نہیں ہے، آسان بات ہے۔ آگے چلیں، کیا سمجھا رہے تھے؟ جی تو امر غائب معروف لیفعلن لیفعلن لتفعلن لیفعلن لنفعلن، یہ خفیفہ میں 5 ہی ہو گئے، مجہول میں بھی یہی ہوگا، لیفعلن لیفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن، یاد رکھیں بس مؤنث کے صیغے نون خفیفہ میں نہیں ہوتے اور تثنیہ کے صیغے، وہ جب ہٹا دو تو باقی سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی مؤنث کے ٹھیک ہے۔ دونوں صیغے نہیں ہیں اور 4 تثنیہ نہیں ہے، باقی سارے ہیں، لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لیفعلن لنفعلن، یہ امر کے صیغے، لیکن ہم الگ الگ امر کی حاضر کی گردان الگ کرتے ہیں اور امر غائب کی الگ کرتے ہیں، اس لیے 3 امر حاضر میں ہوں گے، 5 غائب میں ہیں، 3 کی گردان الگ، 5 کی الگ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے استاد جی۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی استاد جی۔ جی اچھا، وقت ہے، وقت ہے، وقت ابھی 30 منٹ ہو گئے ہیں، 11:30 ہو گئے ہیں۔ اچھا چلو، آپ اس کا جو ہے تھوڑی سی گردانوں کا مشق کر لے، امر حاضر معروف اس کا قاعدہ، اس کی گردانیں، پھر نون ثقیلہ کے ساتھ صرف گردانیں، پھر خفیفہ کے ساتھ،
اور پھر جو ہے پیر کے دن انشاءاللہ زندگی رہی تو آتے ہی فوراً جو ہے ہم گردانے شروع کر لیں گے. پہلے گردانے آپ سنا دیں، پھر ترجمہ کے ساتھ کر لیں گے تو مشق بھی ہو جائے گا، ریویژن بھی ہو جائے گی، اور اس سے پھر آگے نہیں کی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ استاد جی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.